اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حد قذف کا بیان۔ کسی کو زنا کی تہمت لگانے کو قذف کہتے ہیں، اور جو شخص مرد ہو یا عورت کسی پارسا مسلمان مرد خواہ عورت کو جب وہ آزاد عاقل بالغ ہوں زنا کی تہمت لگائے اور اس پر 4 معائنہ کے گواہ پیش نہ کر سکے، اس پر حد واجب ہو جاتی ہے۔ حد قذف آزاد پر 80 کوڑے ہیں اور غلام پر 40، در مختار، رد المختار وغیرہ۔ قذف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ صراحتاً کسی کو زانی کہے، یا غصے میں یہ کہے کہ تو اپنے باپ سے نہیں ہے، یا اس کے باپ کا نام لے کر کہے کہ تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے، یا اس کو زانیہ کا بیٹا کہہ کر پکارے اور ہو اس کی ماں پارسا، تو ایسے شخص پر تہمت کی حد جاری کی جائے گی۔ عامہ کتب۔ کسی پارسا عورت کو رنڈی یا کسبی کہا، جیسا کہ جاہل عورتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتی ہیں، تو یہ قذف ہے، اور جس نے کہا وہ حد کی مستحق ہے کہ یہ لفظ انہی کے لیے ہے جنہوں نے زنا کو پیش کر لیا ہے۔ بعض اوقات تنبیہ اور سرزنش کے لیے باپ کا نام لے کر کہہ دیا کرتے ہیں کہ تو فلاں کا بیٹا نہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ تو عادت و خصلت میں اپنے باپ جیسا نہیں، تو اس صورت میں حد نہیں۔ در مختار۔ عورتوں بلکہ بعض مردوں میں بھی واہی تباہی باتیں منہ سے نکالنے اور خواہ مخواہ بک بک جھک جھک کی عادت ہوتی ہے۔ منہ سے ایسے کریہہ اور فحش الفاظ ادا کیے جاتے ہیں جنہیں سننا بھی کوئی شریف برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر نام دیا جاتا ہے ان بےہودگیوں، بد زبانیوں اور گالیوں کو مذاق کا، دل لگی کا۔ بھئی یہ کون سا مذاق ہے کہ تم نے بلا بات دوسرے کو حرام زادہ، بھڑوا، حرامی، حرام کا بچہ یا کتا، گدھا، سور، بندر، الو وغیرہ کہہ دیا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ایسے الفاظ سے دوسروں کو کتنی اذیت و تکلیف، بلکہ عزت والے کی کیسی توہین و ذلت و رسوائی ہوتی ہے؟ یہ سب باتیں گناہ کی باتیں ہیں، اور کہنے والے تعزیر کے مستحق ہوتے ہیں، جس کا اختیار حاکم شرع کو ہے، جو سزا مناسب جانے دے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر شریعت نے کوئی خاص سزا مقرر نہیں کی، خواہ وہ کہنے میں آئے یا کرنے میں، حاکم اسلام مختار ہے کہ اس پر جو چاہے سزا دے۔ در مختار۔ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن